السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحبوں اور صاحبات، آداب عرض ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور خلوص کا جو جذبہ ہے، بعض دفعہ یوسفی صاحب اسے بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ آج جو میں نے مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چنا ہے، اس کا عنوان ہے خان سیف الملوک خان۔ خان سیف الملوک خان، چھریرا بدن، چوڑا ہاڑ، کندھے قدر خمیدہ، جس کا سبب عجز و انکسار نہ تھا، چمپئی رنگ دھوپ سے سولا چلا تھا، ناک کندارہ کے مجسموں جیسی، سارے دن آنکھوں سے مسکراتے رہتے، ستا ہوا مگر شگفتہ چہرہ، ہنسی آتی تو ایک دم کھڑے ہو جاتے، پھر وکٹ کیپر کی طرح رکوع میں چلے جاتے اور اپنے گھٹنے پکڑ کر گردن اٹھاتے اور وہیں سے مخاطب کی صورت دیکھ دیکھ کر کہے لگاتے۔ پشتو، ہند کو پنجابی، فارسی، اردو روانی سے بولتے اور ایک زبان سے دوسری زبان میں اس چابک دستی سے گیر بدلتے کہ سننے والے کو خبر بھی نہ ہوتی۔ انگریزی صرف ان خاص مقامات پر بولتے جہاں آدمی کچھ نہ بولے تب بھی بخوبی کام چل سکتا ہے۔ خوبصورت عورت کے لیے وہ اپنا وضع کردہ مخفف خوبصورت استعمال کرتے، جو ان کے منہ سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ علمی اور ادبی گفتگو سے خان صاحب کو قبائلی خون کھولنے لگتا تھا۔ اکثر فرماتے، تمہارے علم ناک باتیں سن سن کر ہمارا سر میں تو دانائی کی گومڑی نکل آئی ہے۔ کبھی کوئی لطیفہ سنانے بیٹھتے تو سننے والے کی سمجھ میں نہ آتا کہ کب اور کہاں ہنسے۔ حفظ ما تفنن کے طور پر لطیفہ شروع کرنے سے پہلے خود ہنسنے لگتے اور سننے والے کے پنجے میں پنجہ ڈال کر بیٹھ جاتے۔ ہم بھی گھنٹوں ان کے لطیفوں سے پنجہ لڑا چکے ہیں۔ بائیں ہاتھ کو آزاد رکھتے تاکہ مخاطب کے زانوں پر مار مار کر لال کر سکیں۔ لوگ ان کے لطیفوں پر اخلاقاً بھی نہیں ہنستے تھے، وہ اس لیے اس ڈر سے کہ جھوٹوں بھی داد دے دی تو اگلے لطیفے کی کانٹ میں جکڑ دیے جائیں گے۔ غصہ ناک پر تھا جو وقتاً فوقتاً پھسل کر منہ سے مغلظات کی شکل میں ڈھل کر خارج ہوتا تھا۔ گالیاں تھی بازات برجستہ اور آورت سے پاک ہوتی تھی۔ ویسے مرنجا مرنج اور محبتی آدمی تھی۔ بوائے اسکاؤٹ کی طرح روزانہ کم از کم ایک نیکی اعلان کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ کل رات میں نے ایک شخص کو بڑی بے عزتی اور ماں بہن کی گالیوں سے بچا لیا۔ ہم نے پوچھا کہاں، کیسے؟ فرمایا، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا۔ شکار کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اتوار کو علل صبح سائیکل پر نکل جاتے، بندوق کی لمبائی ہمارے قد سے دگنی تھی، بشرطے کہ ہم پنجوں کے بل کھڑے ہوں۔ فرماتے تھے کہ عادت سی پڑ گئی ایسے اپنے پہلو میں لٹا کر لب لبی پر انگلی رکھ کے بائیں کروٹ سوتا ہوں، ایک لمحے کو بھی انگلی الگ ہو جائے تو پٹ سے آنکھ کھول جاتی ہے۔ ناسازی طب یا کسی اور مجبوری کے سبب اتوار کو شکار کھیلنے نہ جا سکیں تو سینیچر اور ظہر اور مغرب کے درمیان قضا کھیلتے۔ اتوار کو شکار کے گوشت کا ناغہ ہو جائے تو صبح سے بولائے پھرتے۔ اس دن مرغے کے گلے پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ ایسا مرغا ہرگز نہیں کھاتے جس نے پہلی اذان نہ دی ہو۔ مرغی کو چھوتے تک نہیں تھی۔ فرماتے تھے کہ غزنی کیل گاؤں میں بالغ مرغا زنانے میں گھس آئی تو عورتیں جٹ بڑکا اوڑھ لیتی۔ ایمپریس مارکیٹ سے خود دیکھ بھال کر ناطق اور بالغ مرغا خرید کر لاتے اور قبلہ رخ کر کے بندوق سے ڈھیر کرتے، پھر ذبح کرتے۔ اکثر فرماتے تھے کہ دوسرے کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانے سے آدمی بزدیلا، یکزوجیا اور چرب زبان ہو جاتا ہے۔ ایک اتوار 8:30 بجے ہم دونوں سائیکل پر منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف جنگلی بکرے کی تلاش میں روانہ۔ تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد ہمیں کیریئر پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ ذرا دیر بعد ہانپتے ہوئے کہنے لگے، اب آپ پیچھے بیٹھے بیٹھے پیڈل ماریے، میں ہینڈل چلاتا ہوں۔ ذرا احتیاط سے پیڈل ماریے، کراچی کا ٹریفک باؤلا ہے۔ حسب الحکم ہم نے ان کی کمر پکڑ کر پیڈل سے زور آزمائی کی۔ سائیکل چلانے کی اس طریقے کا ایک نہایت باریک قانونی نکتہ انہوں نے یہ بتایا، پولیس ڈبل سواری کے جرم میں دونوں میں سے کسی کا چالان نہیں کر سکتی۔ جو ہینڈل پکڑے ہوئے ہے وہ پیڈل مارنے کا مرتکب نہیں، اور جو پیڈل مار رہا ہے اس کا باقیہ سائیکل سے کوئی قانونی تعلق نہیں۔ وہ جو پنجابی کہاوت ہے کہ گدھے کا 1 میل اور کمہار کا 1.25 میل، سو وہ ہم پر میل بمیل صادق آتا تھا۔
یارہ ضبط نہ رہا تو ہم نے شکایت کی کہ کیریئر بہت چبھ رہا ہے. بولے آپ میری سیٹ پر دیکھیں تو پتہ چلے چوبنا کسے کہتے ہیں. آپ کو مغالطہ ہوا ہے. آپ کے کولوں پہ گوشت نہیں ہے. دراصل یہ آپ کی ذاتی ہڈیاں ہیں جو آپ کو چوب رہی ہیں. اس تاریخی شکار کے بعد مساوات سی ہو گئی. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. استاد اور شاگرد کا فرق مٹ گیا. مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے استاد ہو گئے اور نجی معاملات میں نہ صرف ایک دوسرے کو غلط مشورے دینے لگے بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کرنے لگے. شام کو تھوڑے کے وقت ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹھاتے, باہمی صلاح مشورے کے بغیر کبھی کوئی غلطی نہ کرتے. ایک دن کہنے لگے ارچند آپ کی انگریزی اتنی اچھی نہیں جتنی اچھی میری پشتو ہے. تاہم ایک درخواست انگریزی میں اس مضمون کی لکھ دیجیے کہ مجھے فوراً ترقی دے کر مردان کا مینیجر بنا دیا جائے. زور پیدا کرنے کے لیے آخر میں بڑھا دیجیے کہ مقررہ کے اس علاقے میں جو رقمیں ڈوبیں گی انہیں میرے سوا کوئی تبکیر وصول نہیں کر سکتا. ہم نے کہا مگر اس مردان میں تو بینک کی کوئی شاخ ہی نہیں. بولے اگر مجھے ترقی دینی ہے تو اس پدر سوختہ کو شاخ بھی کھولنا پڑے گی. اور ہاں یہ بھی صاف صاف لکھ دیجئے کہ اگر میری ترقی نہ ہوئی تو میں پڑوسی کی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دوں گا. ہم نے کہا یہ دھمکی تو پڑوسن کو یا پڑوسی کو دہلا سکتی ہے. انگریز جنرل مینیجر اس سے کیا خوف کھائے گا. چلا کے بولے تو پھر یہ وارننگ دے دیجئے کہ میں اسپینش سول وار میں چلا جاؤں گا. ہم نے کہا مگر یہ خانہ جنگی تو بند ہو چکی ہے. بولے اوفو میں نے 2 دن سے اخبار نہیں دیکھا. ہم نے عرض کیا کہ اسے ختم ہوئی تو 13 سال ہو گئے ہیں. فرمایا اچھا تو کوئی اور مناسب دم کی تحریر کر دیجیے. ہم نے ایک نہایت فدویانہ عرض داشت ایک انگلی سے ہجے کر کر کے اس طرح ٹائپ کی جیسے ملکہ پھگراج اور طاہرہ سید گانا ٹائپ کرتی. حیرت ہمیں اس پر ہوئی کہ 6 ہفتے کے اندر اندر مردان میں بینک کی شاخ بھی کھل گئی اور وہ سچ مچ اس کے مینیجر مقرر ہو گئے. انہوں نے ہمیں کامیاب درخواست لکھنے پر مبارکباد دی اور وہ انگلی چومی جس سے ہم نے اسے ٹائپ کیا تھا. اس دن سے وہ ہماری انگریزی دانی اور ہم ان کی انگریز شناسی کے قائل ہو گئے. یہ ان کی محبت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے ہماری آرائش نویسی کی داد دیتے, ورنہ انہی کی بقول پھنسی ہوئی گھوڑی نکلوانے کے بعد کون کسی کو پہچانتا. چند دنوں کے بعد خان صاحب مردان چلے گئے. یہ سن 70 کا ذکر ہے کہ اس واقعے کے کوئی 18-20 برس کے بعد میں نوشہرہ پہنچا اور فن تعمیر کی نزاکتوں پر بحث اور تکرار کا ایک دور تھا جس سے میں گزر رہا تھا. بینک کی ایک عمارت بن رہی تھی. اسی وقت عمارت کے سامنے ایک ٹانگا جس کا دایاں پہیہ بہنگا تھا آن رکا. اس سے خان صاحب برآمد ہوئے. ہمیں سر راہ زور زور سے جھگڑتے دیکھا تو سلام دعا کے تکلفات کو بالائے بندوق رکھ کے پہلے ٹھیکیدار سے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھا, پھر اس کا نام ماں ولدیت لے کے گالیاں دینے شروع کر دی. انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ قضیہ کیا ہے, کون حق پر ہے. وہ تو بس دوست کے ساتھ تھے. اور گالیاں اور دھمکیاں بڑھنے لگی. ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تو ہم نے سالس بن کر بڑی مشکل سے بچ بچاؤ کیا. خان صاحب کو دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا. غالباً بینک کے ہی کسی آدمی نے انہوں کو ہماری آمد کی اطلاع کر دی تھی اور وہ تانگا پکڑ کر ایسی شدید سردی میں 8 میل نوشہرہ ملنے آئے. سر پر کتھئی رنگ کا اونی کنٹوک تھا جسے اگر پورا کھول لیں تو منہ کا لیٹر باکس سا بن جاتا. ملیشیا کی شلوار قمیض, تہہ کی ہوئی سفید چادر, کف کے بٹن اور مصنوعی دانت غائب. منہ کی پڑیا سی بن گئی تھی. ہاتھ اور انگلیاں جیسے بوڑھے درخت کی جڑیں. ایک آنکھ پر سبز رنگ کا چھجے نما کپڑا تھا جو روشنی سے بچنے کے لیے بعض لوگ آنکھ بنوانے کی بات لگاتے. شان خمیدہ محسوس ہو رہا تھا کہ گویا جوتوں میں انگلیوں کی جگہ برف کی ڈلیاں رکھی ہوئی ہیں. وقت نے کیسی عمارت ڈھائی تھی. دوبارہ آنکھ بھر کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی. بہت سوچا, کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں. آخر مشکل سے ہم نے ان کی آنکھ کے آپریشن پر اظہار افسوس اور ہمدردی کیا تو دوسری آنکھ سے مسکراتے ہوئے بولے, جی ہاں, میری آنکھیں اب اتنے کمزور ہو گئی ہیں جتنی آپ کی 20 سال پہلے تھی. کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ٹرے سے خوان پوش ہٹایا. کہنے لگے, آپ کے لیے ریتا لایا, بیٹی نے ساری رات جا کر پکایا ہے. ہم نے پوچھا اور بھابھی؟ انہوں نے مضبوطی سے بندوق کو تھاما اور سر جھکا لیا. ہمیں اپنے سے زیادہ دل گرفتہ دیکھ کر کہنے لگے,
خاوندما گل دا گلاب کوڑا چیتا جانا پوئے پانی پانی، یعنی اے خدا مجھے گلاب کا پھول بنا دے کہ میں محبوب کی آغوش میں پتی پتی ہو کر بکھر جاؤں۔ رخصت ہونے لگے تو ملیشیا کی قمیص پر موتیوں کی مالا بکھر گئی۔ بندوق پر سر ٹیک کر کہنے لگے بچے سب گھر بار کے ہوئے، وقت نے وقت ہوا چلتا ہے، منزل دور نہیں بابا نے یہ بندوق پہلے مجھ سے چلوائی تھی تو میری عمر 7 سال کی تھی، 65 سال کی سنگی ساتھی، اس نے بہت دکھ بٹائے، کبھی کبھی موہوم سی خواہش ہوتی تھی اسے میرے ساتھ دفن کر دیا جائے، لیکن کل رات خیال آیا کہ آپ پہلی دفعہ اپنے وطن میں ہم سے ملاقات کے لیے آئے، آپ کو انٹیک جمع کرنے کا بھی شوق ہے، ایک دوست ایک پٹھان کی طرف سے یہ تحفہ قبول کیجیے۔ مانا کہ بے مصرف ہے، زندگی نے انہیں کیا دیا، کچھ بھی تو نہیں، اپنے علاوہ کچھ بھی نہیں، مگر ہاں جینے کا ایک نرالا بانگ پن۔ اب جو غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تنگی، اتنی محرومی، ایسی تنہائی کے باوجود وہ کتنے مطمئن اور مسرور تھے، کتنی خوشیاں، کیسی کیسی خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے کہ آج تک دامن میں نہیں سماتے۔ پھول جو کچھ زمین سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوٹا دیتے۔ بہت شکریہ۔